جناب عبدالرزاق عباسی صاحب، جناب محمد شکیل صاحب، جناب جمیل جہانگیری صاحب، محترم انور بیگ صاحب، جناب میاں ضیاء الرحمان صاحب، پیارے بھائی زاہد خان مغل صاحب، جناب انور بیگ صاحب، جناب افتخار، دیگر قائدین علاقہ اور میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں، ایک دیہاتی آدمی ہوں اور کسان رہا ہوں کہ یہ موسم کیسا موسم ہے۔ فصل کے کٹائی کا، گندم کے کٹائی کا موسم ہے۔ اس موسم میں کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو بروقت دفنانا مشکل ہوتا ہے مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اس دیہاتی علاقے میں آپ لوگوں کا آنا میرے لیے اعزاز ہے، اور میں جانتا ہوں آج کے اس اجتماع میں اس اگی تحصیل کے دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ جمع ہیں، قبیلوں کے مشران اور بزرگ جمع ہیں۔ یوسف زئی قبیلے کے بزرگوں نے مجھے تاریخی اپنا ایک ایسا تحفہ پیش کیا جس کو اونچا رکھنے کے لیے وہ جان کی قربانی دیتے ہیں۔ ان کا شملہ ہے، ان کو ٹوپی ہے۔ ہمارے عالم دین JUI کے لیڈر جناب حافظ مومن خان عثمانی نے 2 کتابیں پیش کیے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان پہاڑوں میں کیسے صرف زمرد کے کام موجود نہیں ہے، قیمتی پتھر موجود نہیں ہے، یہاں قیمتی انسان بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے اسکالر آج بھی ان پہاڑوں میں، دیہاتوں میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہیرے اور یہ قیمتی انسان لوگ اور دنیا اس کو جانتے نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس جلسے اور اس اجتماع کے بعد آپ سب لوگ یکسوئی کے ساتھ ایک فیصلہ کریں اور تسلی کے ساتھ ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائے۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں، زاہد مغل میرا پڑوسی ہے اسلام آباد میں، انہوں نے آپ کے بارے میں سب کچھ مجھے بتایا، یہاں کے سڑکوں کے بارے میں، یہاں کے ہاسپٹلز کے بارے میں، یہاں کے سکولز کے بارے میں، یہاں واٹر سپلائی سکیمز میں کمی کے بارے میں، یہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے بے روزگاری کے بارے میں بے شمار مسائل انہوں نے مجھے بتائے ہیں۔ میں جماعت اسلامی کے کارکن کی طور پر کوشش کروں گا کہ جو بھی کام ہو سکے، حل ہو سکے، ان مشکلات کو کم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم صدر پاکستان سے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب سے بات کرتے ہیں، سب یہی بات کرتے ہیں کہ حالات خراب ہے۔
جو رونا آپ رو رہے ہیں وہی رونا ہماری وہ حکمران بھی رو رہے ہیں جن سے مسائل حل کرنے کا آپ کو امید ہے، اور یہاں کے غریبوں کا، کسانوں کا، مزدوروں کا، بدحالوں کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ انہی لوگوں سے حل کرنے کی توقع رکھتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، جنہوں نے آپ کے اس ملک میں غربت اور کرپشن کو عام کیا ہے۔ پھر ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غربت کو کم کرو، کرپشن کو کم کرو، تو جب تک آپ کی سوچ نہ بدلے اور اصل جو مشکل کشا ہے رب کریم ہے، اس کی ذات کی طرف، اس کے نظام کی طرف، اس کے بھیجے ہوئے نبی مہربان، نبی آخر زمان کی طرف ہم بے حیثیت فرد بھی، بے حیثیت قوم اور امت توجہ نہ دے، 100 سال اور گزر جائیں گے، ہمارے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، جس رب کریم نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے پہاڑوں کو گال دیا ہے، تمہارے لیے سمندروں کو چلایا ہے، تمہیں خوبصورت موسموں سے نوازا ہے، تمہارے لیے پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی ہے، تمہارے لیے شہد کو میٹھا بنایا ہے، تمہارے لیے ہر قطرے اور کائنات کے ہر ذرے کو رب کریم نے مسخر کیا ہے کہ میرے اس بندے کی خدمت میں لگے رہو، لگے رہو۔ اس رب کریم نے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک نظام دیا ہے، وہ نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لائے ہیں، اور پھر وہ ایک نظریہ نہیں ہے، انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک ماڈل کی طور پر، ایک مثال کی طور پر اس نظام کو نافذ کر کے دکھایا کہ جب اسلام کا نظام آتا ہے پھر غریب اور امیر کو ایک صف میں جگہ ملتی ہے، جب اسلام کا نظام آتا ہے پھر معاشرے میں ایک غلام سیدنا بلال کو سید کا خطاب ملتا ہے، جب اسلامی نظام آتا ہے پھر ایک بدو، ایک دیہاتی بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے پوچھ سکتا ہے کہ غنیمت میں ہمیں ایک ایک چادر ملی تھی، آپ نے کیسے 2 چادروں سے قمیص بنائی؟ اس نے کوڑے نہیں لگائے، ان کو جیل میں نہیں ڈالا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اس نے بتایا کہ میرے والد کا قد چونکہ لمبا ہے، میں نے اپنے حصے کا چادر ان کو عطیہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اسلام کا نظام آتا ہے تو ایک مسلمان 10 کے برابر اور 10 100 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی لشکر کہیں دریا میں کودتا ہے، دریا کے لہریں ان کو راستہ دیتا ہے، جب جنگل سے گزرتے ہیں جنگل کے جانور ان کے لیے راستے خالی کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح اس دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کو معلوم ہے اس صبح کو آتش کا ایران وہ بجھ گیا تھا، ان کے قلعہ میں جو موجود 14 بڑے برج موجود تھے وہ سرنگو ہو گئے تھے۔ مدینہ کی یہودیوں نے دیکھا کہ ایک خاص ستارہ آج آسمان پر نمودار ہوا، یہودی بھی سمجھ گئے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، اور کسریٰ نے اپنے
वजीरों को बुलाया, मशीरों को बुलाया कि मैंने अजीब ख्वाब भी देखा है और मेरे ये मंजरनामा भी देखा है कि एक ऊंट तेजी के साथ दौड़ रहा है और उसके पीछे तेज रफ्तार घोड़े हैं और ये फौज दरियाई दजला में कूदकर दजला को पार कर लेती है। भाई इसका मतलब क्या है? चारों तरफ लोगों को इकट्ठा करके बार बार पूछता है। बिलाखिर किसी ने जवाब दिया कि ये अरब में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिस बच्चे की वजह से तुम्हारी एक हुक्मरानी खत्म होगी, तुम्हारा ये निजाम खत्म होगा। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में इंसानियत को इंसानियत से नवाजा। आपने कपड़े पहने हैं, ये उसका दरस है। आपके बच्चे आपको अबू अबू कहकर आपका एहतराम करते हैं, आपके कदमों में जन्नत तलाश करते हैं। ये उस नबी मेहरबान का हुक्म है। हम पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, ये उसका दर्स है। बीमार की बीमार पुरसी करते हैं, ये उसका दर्स है। ये माए बहनें और बेटियां, ये तो बैल बकरियों की तरह लोग मेलों में जाकर फरोख्त करते थे। जिस तरह आज हम यहां आ रहे थे और माल मवेशी की मंडियों को हमने देखा, हर कोई अपने जानवर के साथ खड़ा था फरोख्त करने के लिए। इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह लोग इन ख्वातीन को फरोख्त करते थे। ये तो मोहसिन इंसानियत तशरीफ लाए। उन्होंने कहा ये भेड़ बकरी नहीं है, ये तुम्हारी बीवी, ये घर का मलका है, ये तुम्हारी बेटी, तुम्हारे लिए नेमत है, रहमत है, और ये मां तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। मेरे प्यारे भाइयों, 13 साल मक्का मुकर्रमा में, 10 साल मदीना मुनव्वरा में, 23 साल के मेहनत के नतीजे में शर्क और गरब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत कायम हो गई। 13 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का निजाम कायम हो गया। उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने उस निजाम को आगे बढ़ाया। आपको मालूम है आजकल हमारा दोस्त चाइना, जिस पर हमारी हुकूमत फख्र करती है, ऐलान करती है कि उनके साथ दोस्ती शहद से ज्यादा मीठा, उनके साथ दोस्ती समंदर से ज्यादा गहरा, उनके साथ दोस्ती हमारिया से बुलंद और बालातर। यही चाइना था। कुतैबा बिन मुस्लिम वहां गए, दरवाजे पर दस्तक दी, इस पैगाम के साथ इस्लाम कबूल करो, अमन मिलेगा। दुनिया जानती है जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा जमाया तो 13 बड़े सूबे थे चाइना में, 11 सूबों के गवर्नर वो मुसलमान थे, वजीर खजाना भी मुसलमान था, वजीर जंग भी मुसलमान था। आपको मालूम है कि जब चाइना के बादशाह पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने खलीफा जाफर मंसूर से इमदाद तलब की और खलीफा जाफर मंसूर ने 20,000 नौजवानों को चाइना भेजा। उन्होंने उनके दुश्मनों को शिकस्त दी, वहां अमन कायम किया और वही 20,000 लोग फिर उधर ही रहे। आज अगर चाइना में 18 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मौजूद है, ये उन मुजाहिदीन की औलाद है। बस मेरे दोस्तों, आप ही थे कभी शाम की तरफ हजरत खालिद की क़ियादत में, कभी ईरान की तरफ साद बिन अबी वक़ास की क़ियादत में, कभी उल्लस की तरफ तारिक इब्न ज़ियाद की क़ियादत में, कभी कुतैबा बिन मुस्लिम की क़ियादत में, चाइना की तरफ बहरुबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निजाम
میرے دوستو آج وہی نظام آپ کے ساتھ موجود ہے، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، لیکن ہماری تعداد 2.25 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ 58 اسلامی ممالک موجود ہے، بہت بڑی تعداد، اگر آسمان کے تاروں کے مطابق کہوں کم نہیں ہوگا، لیکن اس دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ 58 اسلامی ممالک، ان کے فیصلے آج بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، ہمارے تقدیر کے فیصلے آج بھی امریکہ کا صدر کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سامنے ہمارے بھائی غزہ وہاں شہید ہو رہے ہیں، 83,000 لوگ شہید ہو گئے۔ کل بھی حملہ ہوا، بہت سارے ہمارے بھائی شہید ہو گئے۔ حماس لڑ رہا ہے، ان کا پہلا امیر شیخ یاسین شہید ہو گیا، اس کا دوسرا امیر عبدالعزیز شہید کیا گیا، اس کا تیسرا امیر اسماعیل ہانیہ شہید کیا گیا، یحییٰ سنوار شہید کیا گیا۔ 3 سالوں سے اپنے سے 100 گنا زیادہ بڑی دشمن کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ بستیاں برباد، قبرستان آباد ہو گئے، اسکول کے بچے مر رہے ہیں، مساجد جل رہے ہیں، قرآن کریم شہید ہو رہے ہیں۔ ملبے تلے 10,000 ہمارے فلسطینی بھائی آج بھی ان کے لاشیں پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں عالم اسلام نے کیا کیا، مسلمانوں حکمرانوں نے کیا کیا؟ میرے دوستو ڈرتے ہیں، دبتے ہیں، جھکتے ہیں، بکتے ہیں، اللہ کی بجائے ٹرمپ سے ڈرتے ہیں۔ اور جب تک ٹرمپ نے نہیں کہا، مصر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، جو جانے والے تھے ان کا راستہ بھی، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میرا اپنا جلسہ تھا پشاور میں، ہم نے اس جلسے میں ٹیلی فونک خطاب رکھا تھا۔ خالد مشعل جو کہ حماس کے لیڈر تھے، وہ تھے قطر میں، مومن صاحب وہ قطر میں تھے، اور ایک ٹیلی فون کے ذریعے اس نے پشاور کے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ مجھے وفاقی حکومت نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو یہ تقریر نہیں کروانا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرے گا تقریر، ضرور کرے گا تقریر۔ الجہاد الجہاد طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ خالد مشعل نے تقریر کی، پھر میں خود قطر گیا، ان دنوں اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے 71 لوگ شہید ہو گئے، ان کے تعزیت کے لیے گیا، اور ان کو میں نے آپ کا پیغام پہنچایا کہ پاکستان کے لوگ اس مورچے میں شہید ہونا چاہتے ہیں جس مورچے میں آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں۔ ہمارے دلوں میں بھی فلسطین کے ساتھ محبت ہے، ہم بھی فلسطین جا کر دشمن کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جب جہاد کی بات کرتے ہیں اس پر ہم نہیں شرماتے۔ امریکہ پریشان ہوگا، پریشان ہوتے تو ہونے دو، ہم مجاہد ہیں، ہم غازی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا، الخدمت فاؤنڈیشن نے ساتھ دیا، حکمرانوں نے تو ساتھ نہیں دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کی سزا ہماری حکومت نے ہمیں ضرور دی، ہمیں اسمبلیوں سے باہر کیا، ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں ہرانے کا مکمل منصوبہ بنایا تاکہ ہر کوئی آ جائے،
آپ کو یاد ہے 2018 کا الیکشن ہوا، میں ہار گیا تھا. ہمارے ہارنے کے بعد امریکی صدر نے تبصرہ کیا کہ دہشت گرد ہار گئے. انڈیا کے وزیر اعظم نے تبصرہ کیا کہ پاکستان کے لوگوں نے دہشت گردوں کو مسترد کیا. ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ باشعور عوام نے دہشت گردوں کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا. ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے؟ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، ہسپتالوں کو آباد کر رہے ہیں، بنو قابل کا پروگرام چلا رہے ہیں، نوجوانوں کو سکل اور ہنر دے رہے ہیں. جہاں بھی امت پر تکلیف ہو، شام میں ہو، اراکان میں ہو، برما میں ہو، ترکی میں ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے بھی کہا کہ اچھا ہوا دہشت گرد نہیں پہنچے اس اسمبلی میں، ورنہ ہمارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، ہمارے ساتھ حساب کتاب کرتے تھے، کرپشن کے خلاف یہاں پر تقریر کرتے تھے. آج نہیں آیا تو اچھا ہوا. امریکی صدر، انڈیا کے وزیر اعظم اور ہمارے پورے الیکشن پروسیس کے نگرانی کرنے والے آرمی چیف باجوہ صاحب نے خوشی کا اظہار کیا. مجھے بھی خوشی ہوئی جب امریکی صدر اور انڈیا کے وزیر اعظم ایک پیج پر ہو ہمارے مقابلے میں. ہمیں اس لیے خوشی ہوئی کہ ہم بے شک 5-10 کیوں نہیں ہے، لیکن ہمارا وزن کپر محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ ہماری حکمران ہمیں ڈرا رہا ہے، امریکہ سے ڈرا رہا ہے. امریکہ کیا ہے؟ گزشتہ عرصے میں ایران پر حملہ کیا. ساری دنیا نے ایران کو مشورہ دیا کہ جھک جاؤ، معاہدہ کر لو. ایران 50 دن تک لڑتے رہے اور ایرانیوں نے ہمیں خود کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ سپر طاقت ہے، اس کا مقابلہ شاید ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن پتہ چلا کہ سپر طاقت نہیں ہے، وہ سپر طاقت ہے، وہ بزدل طاقت ہے، وہ ڈرپوک طاقت ہے. یہاں سے چند سو تابوت وہاں پر پہنچ گئے. پورا امریکہ سراپا احتجاج ہے، اس لیے کہ امریکی اور یہودی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے امیر نے کہا تھا جنگ کے دوران کہ سن لو، تم جس طرح شراب، عورت اور زندگی سے پیار کرتے ہو، ہم اسی طرح اللہ کے راستے میں موت اور شہادت سے پیار کرتے ہیں. تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. وہی بات 13 صدیاں بعد نتنیاہو نے کی، نتنیاہو وزیر اعظم اسرائیل نے کی کہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے کہ وہ موت پر اس طرح جپٹتے ہیں جس طرح ایک پیاسا آدمی پانی کے گلاس کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ نتنیاہو کا تبصرہ ہے، اس لیے کہ وہ موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ہم موت کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. رب نے فرمایا سبیل اللہ سبیل اللہ الجہاد الجہاد طریق اللہ طریق بس دوستو، اگئی کے غیرت مند لوگوں، زندگی تو گزر جاتی ہے، غیرت مند کی بھی اور بے غیرت کی بھی. ایران نے مقابلہ کیا، وہ بھی زندہ رہیں گے. عرب ممالک نے ٹرمپ کے آنے پر کسی نے جہاز پیش کیے، کسی نے 25-25 کلو سونا پیش کیا، کسی نے غیرت مند مسلمان لڑکیوں کو
اس کے استقبال کے لیے کڑا کر کے اپنا حسن اس کے سامنے پیش کیا۔ واپسی پر ٹرمپ نے یہی کہا کہ تم اپنے خوبصورت لڑکیوں اور سونے چاندی کے برتنوں میں مجھے کھلا کر مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ زندگی بھی ان کی ہے، زندگی ان کی بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سی زندگی اچھی ہے؟ ایک سلطان ٹیپو کا کردار ہے جو لڑ کر شہید ہوا، ایک میر جعفر کا کردار ہے، ایک سراج الدولہ کا کردار ہے، ایک میر صادق کا کردار ہے، ایک امام حسین کا کردار ہے، ایک یزید کا کردار ہے۔ ہم نے یزید کے کردار کا راستہ پسند کرنے کی بجائے امام حسین کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی جماعت اسلامی ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، ہمارے ہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے، مین پاور کی کمی نہیں ہے، یہاں کمی ہے عدل کا، یہاں انصاف کی کمی ہے، یہاں اللہ کا نظام نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے ملک میں رو رہے ہیں۔ ابھی میں اوگی سے گزر رہا تھا، ایک دکاندار روتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ مہنگائی پر بات کرے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں، لیکن یہ مہنگائی کس کا آرڈر ہے؟ یہ کس کا آرڈر ہے؟ یہی حکومت کا۔ آپ کے اس جلسے میں آئی ایم ایف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف والو سن لو، تم نے دباؤ ڈالا اور تمہارے دباؤ کے نتیجے میں جناب شہباز شریف نے دل پر پتھر رکھ کر قیمتوں میں اضافہ کیا۔ تم نے دوسری بار دباؤ ڈالا، پھر اس نے ایک اور پتھر اٹھا کر اپنی سینے پر رکھ کر قیمتوں میں اضافہ کیا۔ پھر وزیر اعظم دبئی گئے اور خود بتایا کہ دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر یو اے ای کے صدر سے میں نے کہا بابا $1 ارب کا سوال ہے۔ پھر چارواں پھر آئی ایم ایف نے دباؤ ڈالا، پھر اس نے پتھر اپنی سینے پر رکھا اور قیمتوں میں اضافہ کی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی۔ اب میرے وزیر اعظم کے سینے پر ایک دیوار بن گئی ہے، پتھروں کی بڑی دیوار بن گئی ہے۔ آج میں آئی ایم ایف سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مزید دباؤ ڈال کر اور ہمارے وزیر اعظم نے ایک اور پتھر دل پر رکھا، پھر کیا ہوگا؟ وزیر اعظم ہارٹ فیل ہو جائے گا، مزید برداشت نہیں کر سکتا، یہ اس کا دل فیل ہو جائے گا، قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آئی ایم ایف والو سن لو، آپ نے مزید دباؤ بڑھایا اور وزیر اعظم نے ایک اور پتھر سینے پر رکھا، یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا بیچارہ، تو پھر آپ کے قرضے کون واپس کریں گے؟ اس طرح کے پاکستان میں شہباز شریف جیسا شریف آدمی اور نیک آدمی تو آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو 80 ٹریلین کا قرضہ واپس کرے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو موقع ملا، ہم تو 1 روپیہ واپس نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیسہ آپ کو ملے، ایک ہی راستے کہ ان پتھروں کو ہٹا دے، لوگوں کو جینے دے، لوگوں کے ساتھ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ بس آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف والوں نے یہ پتھر ہمارے وزیر اعظم کی سینے سے نہیں ہٹائے تو اس دیوار کو گرانے کے لیے اور ان پتھروں کو ہٹانے کے لیے اگر جماعت اسلامی کے امیر نے آپ سے کوئی درخواست کی کہ اسلام آباد آنا ہے، ان پتھروں کو ہٹانا ہے، ان دیواروں کو گرانا ہے، تو آپ لوگ آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟
ورنہ آپ کا وزیر اعظم مر رہا ہے، اس کے سینے پر اتنے بڑے بڑے پتھر ان کے حمالیے موجود ہے۔ اس لیے لوگوں، ان دیواروں کو گرانے کے لیے نکلنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے جماعت اسلامی کا ممبر بنے۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے موقع دیا، اس ملک میں اسلامی نظام، عدل کا نظام، انصاف کا نظام، بچوں کے لیے تعلیم کا نظام، بیماروں کے لیے صحت کا نظام، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا نظام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ بہار آ جائے، پھر ایک ہی راستہ ہے، آپ جماعت اسلامی پاکستان کا ساتھ دے۔ جو میری اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اٹھ کر میرے ساتھ وعدہ کر لے۔ مولانا مومن خان آپ بھی ہوتے، ساتھ دے اسلامی نظام کے لیے، ساتھ دے عدل اور انصاف کے لیے، ساتھ دے ظلم کے خاتمے کے لیے، ساتھ دے امریکہ کے مقابلے کے لیے، ساتھ دے فلسطین کے آزادی کے لیے، ساتھ دے کشمیر کے آزادی کے لیے۔ میں ایک بار پھر یہاں کی پوری تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی اور سے کرو